تیرے 2 رکعت کے امام کا باپ جنت میں، اور قبلہ وہ ابو طالب جو علی جیسے سمیت 12 علیوں کا باپ ہے۔ صحیح بخاری 3 جلد حدیث نمبر 280، صفحہ نمبر میں نہیں بتاتا۔ ایک بندے نے کہا شیعہ بڑے جھوٹے ہیں، بڑے، ان کا جی کیسے؟ جی ایک ان کا ذاکر پڑھ رہا تھا جی صحیح بخاری کے صفحہ نمبر 35 میں لکھا ہوا ہے بی بی ناراض ہو گئی فلاں بزرگ سے۔ ان کا جی پھر؟ اس کا 35 نمبر صفحے پہ کہاں ہے؟ یہ تو 40 نمبر صفحے پہ لکھا ہوا۔ حدیث نمبر 280 جلد نمبر 3 کتاب صحیح بخاری۔ صحیح ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، نہ ہو تو مجھے صحیح مسلم نہ سمجھنا۔ ورنہ رات کے اس وقت جتنے صحیح مسلم تشریف فرماؤ، میں ہر صحیح مسلم کے آگے اپیل کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم دونوں نے لکھا، حضور نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کو پالے، کسی یتیم کو، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، ڈوب کے مرتا ہی نہیں، تجھے شرم ہی نہیں آتی؟ جو کسی یتیم کو پالے وہ جنت میں محمد کے ساتھ، اور وہ ابو طالب جو خود اسی یتیم کو پال رہا ہو۔ تجھے اس کے ایمان میں شک ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اٹھا اپنے بائیں ہاتھ سے اس نے ابو لہب کو بٹھایا اور فکرے کیا کہے؟ اسکت یا حمار، او گدھے چپ۔ اب تمہیں پتہ ہے کہ شیعوں میں گستاخ رسول کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے پہلے امام کے باپ نے فتویٰ دے دیا تھا، جو مصطفیٰ کے خلاف بھونکے گدھا ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملون سے لے کے سلمان رشدی ملون تک ایک بھی تمہیں علی اور ولی اللہ پڑھنے والا نہیں ملے گا، اس لیے کہ جسے علی سمجھ میں آ گیا اسے نبی بھی سمجھ میں آ گیا کہ اتنا بڑا علی جس کے نالین صاف کرے، اس مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی۔ اس کو یا حمار، او گدھے چپ۔ چوں نہیں کر سکا نیچے سے ابو لہب، اتنی طاقت تھی ابو لہب، لیکن ایک بازو سے دبایا ہوا تھا عمران نے، ہل نہیں سکا، اور پھر مڑا رسول کی طرف، رحمت کے لیے رحمت بن گیا، کریم کے لیے کریم بن گیا، خلق عظیم کے لیے خلق عظیم بن گیا، اور کہنے لگا قم قم یا سیدی و یا مولایا وبلغ ما انزل الیک من ربک، اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا۔ قبلہ عرب کے ماحول میں یتیم بھتیجے کو سردار چچا مولا نہیں کہہ سکتا تھا، یہ عظمت تھی ابو طالب کی کہ اس نے کہا اٹھ میرے مولا۔ نہ برادری دیکھی، نہ شریکہ دیکھا، نہ اپنے دیکھے، نہ پرائے دیکھے، سردار ہو کے یتیم کو کہا اٹھ میرے مولا۔ اللہ کی آواز ہے ابو طالب، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے، میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا نہ بنوا دوں تو مجھے خدا نہ کر۔ تو نے کافروں میں کہا، میں 0 میٹر حاجیوں میں، اے نمہ فکر ہے جی، تیرے بیٹے کو مولا بنواؤں۔ اللہ اکبر۔ اب مصطفیٰ تقریر کے لیے اٹھا۔ پہلی تقریر جو ہوتی ہے وہ پورے دور کی عکاسی کرتی ہے۔ ابھی کوئی بنے گا نا جی وزیر اعظم،
تو وہ ٹی وی پہ آ کے تقریر کرے گا. اس تقریر سے پتہ چلے گا یہ حکومت کیسے کرے گا. آؤ مصطفیٰ کی پہلی تقریر سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں کے لیے یہ نام اجنبی نہیں تھا، کیونکہ اس نبی کے باپ کا نام بھی عبداللہ تھا. انہوں نے ہاشمیوں نے کبھی بت پوجے ہی نہیں. اس پورے ٹبر میں سے ایک کمینہ نکلا تھا، ابو لہب، اور اس کے خلاف صورت آ گئی تبت جدا ابی لہب و تب. جیسے شریف خاندان ہونا جی اور ایک کمینہ نکل آئے، وہ اخبار میں پیس نکلوا دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں اعلان لا تعلقی، لین دین کے ذمہ دار نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن تھا سیدوں کے گھر کا اخبار. ایک خراب نکلا، انہوں نے پیس نکلوا دیا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. جو بندے پریشان بیٹھے ہو جملہ دن کا ہے لیکن رات کو پڑھ رہا ہوں میں. یہ ابو لہب کمینہ نکلا کیوں؟ شریف کیوں نہیں رہا؟ اس کی شادی ہوئی تھی ام جمیل سے. کے ناس؟ ام جمیل تھی ابو سفیان کی سگی بہن. یہ مصطفیٰ کی دشمنی جہیز میں ساتھ لے کر آئی تھی. اچھا بھلا بندہ اس نے خراب کر دیا. ابو لہب کہتا تھا ساری خدائی ایک طرف اور جورو کا بھائی ایک طرف. ذرا سامی لکارا نہ اسلامی بھائی تھوڑی جا کے سامعین گرامی، عالمین کے پیغمبر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. پھر فرمایا یا بنی عبد المطلب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. انی رسول اللہ علیکم جمیعا الی یوم القیامہ ایکم یعاشرنی. اے عبد المطلب کے بیٹو، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں آخری رسول بن کر آیا ہوں. ایکم یعاشرنی، کون ہے جو میرا وزیر بنے؟ پورا مجمع چپ تھا. میں نہیں کہتا مسٹر ایڈورڈ گبن عیسائی مورخ ہے، اس کی کتاب ہے دا فال آف دا رومن امپائرز. اس کی دوسری والیوم میں یعنی دوسری جلد میں اس نے دعوت ذوالعشیرہ کو لکھا اور رسول کی پوری تقریر کا ترجمہ غیر جانبدار ہو کر لکھا. کہنے لگا کہ پیغمبر تقریر کے لئے اٹھے اور کہنے لگے او the son of the عبد المطلب, the God is only one and I am the last prophet of God. Who will help me? Who will follow me? He will make my minister, my caliph and in charge of my faithful mission. جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا, میرے مشن کا انچارج ہوگا. کہتا ہے کہ سب کے سب چپ تھے, ایک دم چپ تھے. عیسائی کہتے ہیں but one child, لیکن ایک بچہ who was the 10 years old, جو صرف 10 سال کا تھا, and his name was Ali, اور اس کا نام علی تھا. یہ شیعہ نہیں ہے لکھنے والا, عیسائی ہے. کہتا ہے his name was Ali, اس کا نام علی تھا. He jumped, وہ اچھلا, and cried, اور چیخ کے بولا یا رسول اللہ, I will help you, I will follow you, I will break the bones of your enemies. یا رسول اللہ میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں.
بندے کہتے ہیں تمہاری مجلسوں میں واہ واہ بڑی ہوتی ہے. کسی جگہ پہ کوئی بزرگ آ کے بیٹھ جائے نا مجلس میں تو میں نے دیکھا مجمع کو ڈانٹ دے، اوے چپ کرو، سبحان اللہ، چپ کر کے بولو. میں نے کہا مولوی تیرا قصور نہیں، تم چپ رہتے ہو تمہارا قصور نہیں، ہم بولتے ہیں ہمارا قصور نہیں. یہ کوئی دلیل ہے کہ جی پوری پوری رات ہمارے بعد بھی شبینے ہوتے ہیں، ہمارا مجمع چپ کر کے ایمان و ایمانی، ہمارا پڑھنے والا جو پڑھے اور جو پڑھے چپ کر کے سنتے ہیں. تم واہ 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 واہ، ذاکر بسم اللہ پڑھتا ہے تم نعرے مارنے شروع کر دیتے. میں نے کہا مولوی نہ قصور تیرا ہے نہ ہمارا ہے، دونوں وراثتیں چلی ہیں دعوت ذوال عشیرہ سے. جن کے چپ بیٹھے رہے وہ آج بھی چپ بیٹھتے ہیں، اور جن کا بول پڑا وہ آج بھی بولتے ہیں. میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. فکرے کیا کہے، اگرچہ میں کمزور ہوں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. زور آور ضلع ہے، میری فکرے کو غور سے سمجھنا. دو فکرے ایک وقت میں مولا علی نے کہے، پہلے کہا کمزور ہوں، پھر کہا دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. ان دو فکروں کا آپس میں جوڑ کیا ہے کہ بلا یہ اپنے آپ کو کمزور نہ کہیں یا ہڈیاں توڑنے کی بات نہ کریں. یہ ہے کائنات کو تہذیب سکھانے والا گھر. بات کس سے کر رہے تھے؟ رسول سے. اپنے سے بڑے کے سامنے طاقت کا اظہار بدتمیزی ہے، اور دشمن کے سامنے کمزوری کا اظہار بزدلی ہے. رسول سے بول رہے تھے تو کہا کمزور ہوں، اور دشمنوں کو دیکھا تو کہا ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا. انت ولی ووسی وخلیفتی، تو میرا ولی ہے، تو میرا وسیع ہے، تو میرا خلیفہ ہے. وہ تقریر کر رہے تھے، ہم کلمہ پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا تو میرا ولی ہے، ہم نے کہا علی ولی اللہ. تو میرا وسیع ہے، ہم نے کہا وسیع و رسول اللہ. تو میرا خلیفہ ہے، ہم نے کہا خلیفہ تو ہو بلا فصل. انہوں نے کہا نہیں جی بس تم ذرا لمبا کر جاتے ہو. کیسے؟ پوری دنیا کے اپنے مرضی کے مذہب کے بندے کو لے کر آؤ، پوری دنیا کے، اسے کہو کہ اس فکرے کا انکار کر کے دکھائے. کون سا؟ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جو ہو، اس سے پوچھو. سوئے ہوئے کو بھی بے شک جگہ کے پوچھو، وہ بھی نہیں مکرے گا کہ علی اللہ کا ولی ہے. کوئی مذہب انکار کرے گا؟ تو ذرا پوچھ تو صحیح کہ جب تم اردو میں مان گئے، کہ بھئی جنہیں چوپو ذرا سر ہلائے تھوڑا دیا. ساری دنیا نہیں مانتی علی اللہ کا ولی ہے. مولا علی کے ولی ہونے میں تو کسی کو شک نہیں. ٹھیک ہے جی، اہل حدیث سے پوچھو جی علی اللہ کا ولی ہے، جی بالکل ہے. دیوبندی بھائی سے پوچھو علی اللہ کا ولی ہے، بے شک ہے. اردو میں تو تم مان گئے کہ علی اللہ کا ولی ہے. اسی کو عربی میں کہتے ہیں علی ولی اللہ. جو بات تم اردو میں مان گئے اسے عربی میں مانتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ پتہ چلا اردو میں تو نے اپنے ایمان سے مانا ہے اور عربی میں مولوی بے ایمان کے کہنے پہ چھوڑ دیا. تو میرا ولی ہے، تو میرا وسیع ہے، تو میرا خلیفہ ہے. پیغمبر نے فرمایا، بھرے مجمع میں فرمایا. ٹیلی ویژن پہ ایک مولوی صاحب آتے ہیں، ڈاکٹر پر اسرار احمد صاحب. جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے قرآن پڑھتے ہیں. ان سے ٹی وی پہ ایک بندے نے پوچھا جی کیوں جی یہ واقعہ ہے؟ کہنے لگے جی واقعہ ہے، مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ واقعہ تو ہے لیکن کیونکہ علی بچے تھے، پیغمبر نے حوصلہ افزائی کے لیے کہہ دیا. حوصلہ افزائی سمجھ دو، اے تھپکی لا دینا، اے سائیکل نہیں کھا.
موٹر سائیکل لے کے دوں گا، لے کے نہیں دیتے، تھپکی مارتے۔ میں نے کہا مولوی سچے نبی نے پوری زندگی میں وعدے کل دو کیے، ایک علی سے ایک امت سے۔ علی سے کہا تھا مدد کرو وزیر بناؤں گا، امت سے کہا تھا عمل کرو جنت لے کے دوں گا۔ قیامت والے دن مولوی عمل اٹھا کے جائے، یا رسول اللہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، اب جنت لے کے دیں۔ حضور ہنس کے گئے، کون سی جنت، میں نے تو ایسے تھپکی لگائی تھی۔ خدا تو حسن حیدری، جو نبی اپنا پہلا وعدہ پورا نہیں کرتا۔ علی کو بچہ کہنے سے پہلے اتنا تو سوچ، علی بچے تھے، نبی تو بچے نہیں تھے۔ خدا نہ خواستہ علی معاہدے سے قبلہ پھر جائے تو علی کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ہجرت کی رات 21 سال کا علی، رسول کا بستر 70 پر رہنا تلواریں۔ حضور نے کہا یا علی وعدہ کیا تو سو جاؤ۔ یہ علی کے لیے بڑا گولڈن چانس تھا، ایسے ہاتھ جوڑ لیتے، سرکار سوری، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنا مشکل کام، غور ہے کہ نہیں، میں تو بچہ تھا، وعدہ کر بیٹھا، آپ بھی پکے ہو گئے۔ ایسے نہیں پتہ چلے گا علی کیا ہے، علی خطرہ ہے، سو جاؤ۔ میں اعلان کروں سامعین گرامی، کل لاہور میں ایک عظیم و شان سیاسی جلسہ ہوگا، اور اعلان یہ کروں کہ خدا نخواستہ وہاں بم پھٹے گا، شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ کئی بندے ڈر کے ہنسے نہیں بھی مت جانا پہ جاؤ۔ ایک بھائی ادھی اکھا کھولی ہوئی اور پھر بند کر لیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ آپ سوچ علی کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ نے کہا یا علی خطرہ ہے، سو جاؤ، اور پھر جو گئے تو موڑ کے پتہ ہی نہیں کیا کہ علی سے گزری کیا۔ یا رسول اللہ موت کے بستر میں بندہ سلایا تھا، پیچھے موڑ کے تو دیکھو علی کے ساتھ کیا ہوئی، پتہ ہی نہیں کیا۔ حضور فرمائیں گے میں نے نکلتے ہوئے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تھی، اور مٹی اٹھا کے پھینکی تھی ہوا میں، سارے مشرک اندھے ہو گئے تھے۔ مجھ محمد کو اسی وقت پتہ چل گیا تھا، جو اتنی ساری تراب کا مقابلہ نہیں کر سکے وہ ابو تراب کا مقابلہ کیسے کر سکتے۔ کئی کلمے میں تم بڑی لمبائیاں کر جاتے ہو، ٹھیک ہے اللہ کا ولی ہے علی، ہم بھی مانتے ہیں، تم اتنا لمبا کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا جی کیسے؟ جی اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ نکا دیا۔ علی کی باری آئی، پہلے لا الہ الا اللہ اللہ کے لیے چھوٹا سا، نبی کے لیے محمد الرسول اللہ چھوٹا سا۔ مولا علی کی باری آئی، پتہ نہیں شیعوں میں کیا ہو جاتے ہیں، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، لین گڈی چلا دیتے تھے۔ میں نے کہا کلمہ اگر ہم نے پڑھا ہے تو غلط ہے، اللہ نے پڑھایا ایسا ہے تو اللہ سے پوچھ۔ اس نے کہا جی اللہ نے کہا پڑھا؟ میں نے کہا اللہ اپنے لیے کہتے ہیں انما ولیکم اللہ، چھوٹا سا۔ نبی کی باری آئی ورسولہ، چھوٹا سا۔ علی کی باری آئی والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ سے پوچھ وہ کیوں علی کے فضائل کی ٹرینیں چلا رہا؟ علی شہنشاہ حسین باز، علی شہنشاہ حسین باز، علی کیا بات کیا بات۔ اٹھا لی اور اٹھ کر حمایت مصطفیٰ کا اعلان کیا، اور سب سے پہلے میرے مولا کے منہ سے نکلا یا رسول اللہ۔ اس لیے تو میں یا رسول اللہ کہنے والوں سے پیار کرتا ہوں کہ وہ میرے مولا علی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ہم سے بھی پیار کریں، کیونکہ ہم یا علی کہہ کر نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ پھر اس کے پیچھے نماز ہوئی، مثلا جاہل کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ سامنے جاہل کھڑا ہو
تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو عالم ہے وہ آگے کھڑا ہو, جاہل پیچھے کھڑا. یہی تو 1400 سال سے ہم دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ مدینۃ العلم پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا, بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا آگے کیسے کھڑا. مدرسہ رحمان کا سب سے بڑا عالم پیچھے کیسے تھا, اور کل جہالت آگے کیسے تھا. دوسری شرط, مرد ہو, جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے مرد. اور مرد کہ المدینہ ساؤنڈ ہے نا جی, اس دانت دیتی ہے. مدینے والے نے نہیں پتا تو کن پتا ہے جی. مرد ہو, اور مرد ہونے کے لیے داڑھی مونچھے شرط نہیں. ضروری نہیں کہ داڑھی مونچھوں والا ہے تو مرد ہی ہوگا. بڑی بڑی داڑھیوں میں پیغمبر نے خیبر کے میدان میں فرمایا تھا کل علم مرد کو دوں گا. 39 دن کا بھگوڑا آگے کیسے کھڑا ہو گیا. مولا شاہ مردان پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا. مرد ہو, عالم ہو, عادل ہو. اگر عادل نہیں تو نماز پڑھانے کا حقدار نہیں. عادل ہو, 3 شرط ہوگی. چوتھی شرط شیعہ ہو. جس کی اپنی قبول نہیں ہوگی وہ پچھلے کی قبول کیسے کروائے گا. جو غاصب ہے حقوق سیدہ کا, یا ان سے حمایت رکھتا ہے یا ہمدردی رکھتا ہے, اس کی تو اپنی قبول نہیں, پچھلوں کی کیسے قبول کرائے. شیعہ ہو. اگلی شرط اثنا عشری ہو. شیعہ بھی وہ جو 12 اماموں کو مانتا ہے, ایک کا انکار بھی کفر ہے. اگلی شرط حلال زادہ ہو. کتنی خطرناک بات. یا اللہ جب تو نے پوچھ لیا تھا کہ شیعہ ہو تو بات پکی نہ ہوگی. شیعہ ہونے کے بعد کوئی کمی رہ گئی. شیعہ ہے تو بات ٹھیک ہے, حلالی بھی ہوگا. اللہ نے علیحدہ شرط رکھ, شیعہ بھی ہو, اسی کو کافی نہ سمجھنا, حلالی بھی ہو. پتہ چلا ہر شیعہ بھی حلالی نہیں ہوتا. اور ہے یا نہیں آپ, اللہ کو ہمارے حالات کا پتہ تھا, اس لیے شرط لگا دی شیعہ بھی ہو, حلالی بھی ہو. میں کر رہا تھا سفر, آ گیا نماز کا وقت, سامنے کھڑی تھی مسجد, میں اندر چلا گیا. پڑھ دی ہے نماز, شرطیں کرنی ہے پوری پیش نماز میں. ہر شرط کا پتہ چل جائے گا, یہ حلالی والی کیسے چلا گیا. اس سے جا کے پوچھوں مولوی صاحب نماز پڑھ دیا سے فرماؤ کوئی بھائی جناب حلالی ہیں جی. شرط نبی کی رکھی ہوئی ہے, نبی کو خدا نے فرمایا. پڑھنی نماز, پوچھنے شجرے. بھائی صاحب آپ ٹھیک ہیں, حلالی ہے, میں نے نماز پڑھنی ہے. خدا کی قسم اسے کون سا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا ہوا ہوگا. پوچھتا ہوں تو تمیز جاتی ہے, نہیں پوچھتا تو نماز جاتی ہے. معبود کوئی درمیانی رستہ بتا, تمیز بھی محفوظ رہے اور مولوی کا پتہ بھی چل جائے. تو اس سے بہتر اور اچھا رستہ ہے کوئی نہیں. نماز پڑھنے سے پہلے مولوی کو کوئی یا علی مدد, خوش ہو جائے تو حلالی ہے, ناراض ہو جائے تو
پکا حرام ہے. کربلا کی جنگ لا الہ الا اللہ پہ نہیں تھی. کربلا کی جنگ محمد رسول اللہ پہ نہیں تھی. کربلا کی جنگ علی ولی اللہ. اس کا اتنا پیارا نام ہو سید نادر علی شیرازی. اس کی تو خود اس کی دادی اس کے لیے دعا گو. اپنی گناہگار زبان سے اگرچہ سادات کے گھرانے کا ایک ادنا سا کتا ہو, منبر رسول پر دعا کرتا ہوں اللہ سید نادر علی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم امام حسین علیہ السلام کی. غریب زہرا ہر اس بندے پہ رحم کرے جس کے دل میں حسین کا غم. کربلا کی جنگ علی ولی اللہ پہ تھی. اگر یہ فوجیں لا الہ الا اللہ کے خلاف اکٹھی ہوتی تو کسی صحابی کی بیٹی بھی بازار میں جاتی. بڑا پیارا فکرہ بزرگ نے فرمایا ہے. مجھے ایک بزرگ ذاکر کا فکرہ یاد آ گیا. سلطان الذاکرین احمد بھٹی رحمت اللہ علیہ, ان کا ایک فکرہ ہے, بزرگ گواہی دیں گے. فرماتے تھے جب مدینے واپس آ گئی علی کی بیٹی اماں کی قبر پہ آئی. آج میرے جیسے سارے ذاکر پڑھتے ہیں, اللہ انہیں اس کا اجر دے, انہوں نے شروع کیا تھا فکرہ فرمایا تھا. حقیقت ہے کہ بیٹی بھائی جا کے پوچھے نا کی میں پہ نپتی گئی, کہتی اللہ کا شکر. باپ پوچھے ابا میں ٹھیک ہوں. اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی دکھی ہو اور اکیلے میں ماں مل جائے. اس وقت آنسو اس کے بس میں نہیں رہتے. سال کی قید نبھا کے واپس آئی, ماں زہرا کی قبر پہ پہنچی. ایک بہن کی ہے علی کی بیٹی نے, پوری کائنات اسی بہن کے اندر ہے. رو کے کہہ دیا اماں تیرے باپ کی ہر شے بچا آئی ہوں, اپنے باپ کی ہر شے قربان کر. جنا اجڑ کے واپس وال آئیے گل لگی ہے زینب ماں دے. میں عرب دے کل بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس دے نام. جنا اجڑ کے واپس وال آئیے گل لگی ہے زینب ماں دے. میں عرب دے کل بازار ارباب اعظام, میں نے یہ فکرہ ایسے نہیں کہا. میں 19 مرتبہ شام کی ملکہ کے شہر کا زوار ہوں. بادشاہ جی جس وقت گیا کسی نے کہا علی کی بیٹی اس گلی سے آئی تھی, میں نے اس گلی میں رونا شروع کر دیا. ایک دفعہ گیا کسی کا اس بازار سے آئی تھی, کبھی کسی نے کہا اس بازار سے آئی تھی. میں بڑا پریشان ہوا. ایک وقت میں اتنے بازاروں سے کیوں؟ میں نے ایک عالم دین سے مسئلہ پوچھا, آل محمد کی قسم عجیب و غریب جواب دیا اس نے. ناصر عباس شام کی وہ گلی کوئی نہیں جس سے علی کی بیٹیوں کو نہ گزارا گیا. اللہ تیری ہائے قبول کرے. حسین کی اماں تم سے راضی ہو, خدا سید دادی کے درجات بلند کرے. اللہ تاری زندگی کرے. جب اجڑ کے واپس وال آئیے گل لگی ہے زینب ماں دے. میں عرب دے کل بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس دے. اللہ کی ساری کائنات غرق ہو جاتی, کاش زینب کا قدم بازار میں. قیامت تک شیعہ روتے رہے, حق ادا نہیں ہوتا. بڑی تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اصلی مقصد ہی مصائب ہے.
میں لکھ لکھ باری آکھا کروڑ کروڑ دفعہ آکھا جنہ اجڑ کے واپس وال لگی ڈال لگی ہے زینب ماں دے میں عرب دے کل بازار دیٹھے تیرے پتر عباس ان کا نبی دے پتر نہیں رلے جی میں غریب علی دیا دھیاں ہزار جان قربان اس فکرے میں پھر توجہ کرنا کہ شام کی وہ گلی کوئی نہیں جس سے علی کی بیٹیوں کو نہ گزارا گیا ہر شہر کے رستے ہوتے ہیں میں بھی آپ کے پاس حاضر ہوا زندگی رہ گئی تو 12 اپریل کو پھر حاضر خدمت ہوں گا 11 سے 12 بجے نوکری پیش کروں گا شرازی بادشاہ جی جس رستے سے میں آیا ہوں باقی رستوں سے تو نہیں آیا علی کی بیٹی ہر سڑک پہ کیسے گئی زہرا کی بیٹی ہر سڑک پہ کیسے گئی جتنے سادات تشریف فرماؤ میں تمہاری نوکرانی کی اولاد ہوں مجھے اپنی دادی کا صدقہ معاف کرنا معافی اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں کہ غلط پڑھ رہا ہوں معافی اس لیے مانگ رہا ہوں تیرا دل دکھے تو مجھے نوکرانی کے بچہ سمجھ کے معاف کر دینا گزرنا تھا مرکزی بازار سوق حمیدیہ سے لیکن اس میں بھیڑ زیادہ ہو گئی 5 لاکھ بے غیرت ڈھول بجا رہا تھا 13 لاکھ کا مجمع شراب پی کے تماشا دیکھنے آیا تھا بندہ ہوشیا ہائے نہ کرے ہونے او مولا تیری زندگی کرے جو ہائے کر رہے حسین کی اماں تمہارے پردے سلامت رکھے بی بی فاطمہ زہرا میرے آپ کے غم دور کرے پریشانیاں دور کرے عزاداران امام مظلوم فکرہ اگلا سخت ہے میں نے پہلے معافی مانگی ہے پھر فکرہ پڑھ رہا ہوں 13 لاکھ کا مجمع شراب کے نشے میں علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے ادھر بازار میں داخل ہوا ادھر شام کے محلوں کی عورتیں جو جگہ جگہ سے شام سے آئی ہوئی تھی انہوں نے یزید کو خط لکھا او یزید تیرے بازار کا ماحول ٹھیک نہیں پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے شام کی آوارہ عورتیں شام کی بے پردہ عورتیں وہ کہہ دیا یزید تیرے دربار کا ماحول ٹھیک نہیں بازار میں رش زیادہ ہو گیا ہے ہمیں یہاں کھڑے ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہے آوارہ عورتوں نے کہا ہمیں شرم آ رہی ہے آوارہ عورتوں نے کہا ہمیں شرم آ رہی ہے تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار ہم اپنی چھتوں پہ کھڑی رہے گی اور علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھے گی آوارہ عورتیں پردہ کر کے اپنی چھتوں پہ چلی گئی جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے بے مکھنوں چادر کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں کبھی کبھی رو کے کہتی تھی دادا اب تو راضی ہو اونچی چیخ مار کے رویا کر بی بی زینب کی چادر کے غم میں حسین کے قاتل سے اگلی منزل ہے زینب کے برقع آج مولوی کہتے ہیں کتنی دیر قید رہی علی کی بیٹی اور کائنات غرق ہو جاتی ہے مسلمان یہ ہے تیری تاریخ ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے مجمع میں کھڑی پیشیاں بھگت جسے پوری تاریخ سمجھنا ہے اس سے خالی ایک سوال پوچھ یہ ہے تاریخ اسلام پھر واپس آ گئی مدینے کے شہر میں پہنچی نانا کے روزے پہ آئی بچپن سے مجلس سے سننے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے کون مومن ہے جیسے 28 رجب نہ سنی ہو روانگی سیدوں کی ہمیشہ تم نے سنا ہوگا قبر نبی پر حسین آیا جب چلے تھے تو نبی کے قبر پہ بھائی آیا بہن نہیں آئی جب واپس آئے تو اب بہن آئی بھائی نہیں آیا
امیر انیس فرماتے ہیں نبی کی قبر پہ پہنچی تو دل کو چین آیا، رسول قبر سے اٹھے میرا حسین اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. جتنی معرفت ہو بندہ اتنا روتا ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، لیکن تجربے کی بنیاد پر فکر عرض کر رہا ہوں، مطالعے کی کبھی حسین کو ایسے نہ رویا، کبھی غریب کو ایسے نہ رویا، بھول کے بھی نہ سوچا کر کے تیری شکل خراب ہو جائے گی. جو دنیا میں حسین کو روتا ہے اس کی قبر اور حشر میں شکل خراب نہیں. ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر روئے. 10,000 کا مجمع جنازے میں وہ سارے کے سارے نہیں روتے، ایک دو روتے ہیں، تمہیں پوچھنا پڑ جاتا ہے ایک یہ لگتا ہے یہ کیا لگتا تھا. ایسے رویا کر غریب کو فرش پہ بیٹھ کر، مٹی پر جو تو بیٹھ گیا اس کے آگے اب کون سی منزل ہے، مٹی پہ بیٹھ کے ایسے رویا کر غریبوں کو کہ فرشتے جا کے زہرا سے پوچھے یہ ماتم کرنے والا تیرا کیا لگتا تھا، یہ بین کر کے رونے والا تیرا کیا لگتا تھا، جس نے شکل خراب ہونے کا خیال نہیں کیا تیرا کیا لگتا تھا. آ گئی مدینے سامنے تو محمد کا رونا. علی کی بیٹی نے 4 فکرے کے چوتھے فکرے پہ دعا. پہلا فکرہ کہتی ہے زمانے کا رسول، باغی کی بہن سلام کہتی ہے کر جسے بات سمجھ میں. نانا تیرا کلمہ پڑھ رہے تھے، ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے، آزان میں کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہتے تھے تماشا دیکھو باغی کی بہنیں آ گئی ہیں. زمانے کا رسول، باغی کی بہن سلام کہتی ہے. دوسرا فکرہ علی کی بیٹی نے کہا نانا زینب آ گئی، افسوس ہے کہ زندہ آ گئی. تیسرا فکرہ کہہ دیا نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا، پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا. امتی بھی رو گے لیکن جتنے سید ہو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ دوں ہائے کہہ دینا. رو کے کہہ دیا نانا نانا کوفے اور شام کا وہ پتھر کوئی نہیں جو تیری بیٹیوں کے خون میں رنگیلا ہوا. اگلا فکرہ ساروں کے لیے نہیں، جھولی پھیلاؤ، جس جس کے دل میں جو دعا ہے جھولی پھیلو. میں اپنے لیے بھی دعا کی منت اور اپیل کرتا ہوں. بات سجی میں دعا کے لیے خیرات کے لیے سیاست. میں چوتھا اور آخری فکرہ پڑھو علی کی بیٹی کو. فکرہ کو سننا چاہتا بیٹھو. پہلا فکرہ کا زمانے کا رسول، باقی کی بہن سلام کہتی. دوسرا فکرہ کا نانا زینب آ گئی، افسوس یہ ہے کہ زندہ آ گئی. تیسرا فکرہ پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا. چوتھا فکرہ زمین ہلی ہے مدینے کی تیرا مومن کا دل ہے. تڑپ کے کہتی ہے نانا اگر تیرے پہلو میں یہ 2 نامحرم نہ ہوتے میں اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹا کے ماتم کر، ماتم جو شیعہ بیٹھے ماتم کرنا. اگر تیرے پہلو میں یہ 2 نامحرم نہ ہوتے میں اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹا کے تجھے رسیوں کا نشان دکھاتی. اور یہ کہہ کے زینب نے قمیض نکالی. کون سی قمیض؟ حسین کی قمیض، تیروں سے پھٹی ہوئی، تلواروں سے پھٹی ہوئی، اور میں اولاد قربان کو خون سے بھری ہوئی حسین کی قمیض نکالی، قبر مصطفیٰ پہ رکھی، رسول کی قبر میں چلچلایا. اب آلہ زینب اٹھا لے، اٹھا لے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. رو کے کہہ دیا واہ نانا مرد ہو کے سال کے بعد اپنے مدینے میں قمیض برداشت نہیں ہوئی، اور میں مستور ہو کے 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کے قاتل کی منت